رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے صرف چند آیات قرآنی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 80، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 14، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 13، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 61، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 100، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 136، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی گویا خدا سے دوستی ہے۔ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 20 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 27 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خیانت خدا سے خیانت ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 1 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خدا کی محبت ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 54، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 59، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا خدا کی عطا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کرم ہی خدا کا فضل و کرم ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 62 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا خدا کی رضا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 74 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 90 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 91 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی ہے۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 48 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 22 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 29 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 57 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا خدا کو ایذا دینا ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 1 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے۔ دیکھیے سورہ حشر آیت نمبر 8 کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد خدا کی مدد ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت پر یہ امور بھی دلالت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی کیا۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ
چنانچہ دنیا کے ایک کنارے سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے آخری کنارے تک دی جاتی ہیں، اور ابھی اگلی جگہوں پر فجر کی اذانیں نہیں ہوتی کہ پہلی جگہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور رسالت کی گواہی پڑھی جاتی ہے، اور یوں دنیا کا کوئی ملک، کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا جا رہا ہو۔ اور یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن جاری رہتی ہے، اور لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہے، تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تلاوت قرآن پاک کی صورت میں بھی جاری رہتا ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی کیا ہے کہ ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اگر درود پاک پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرشتے تو ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔